بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے واجبات کا تذکرہ چل رہا ہے اور واجبات نماز میں پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات نے 6 واجبات سماعت کیے ہیں۔ مختصراً میں وہ ان کے نام لیتا ہوا پھر اگلے واجبات کی طرف آتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ اور پہلا واجب تھا، دوسرا واجب قرات، تیسرا واجب سورہ فاتحہ اور قرات میں ترتیب، چوتھا واجب قرات کے لیے فرض کی پہلی 2 رکعات کو متعین کرنا۔ قرات کے لیے سورہ فاتحہ کے بعد جو قرات ہے اس کے لیے فرائض کے اندر پہلی 2 رکعات کو متعین کرنا، اور نمبر 5 قومہ اور نمبر 6 جلسہ۔ یہ 6 واجبات ہیں جو پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں۔ اگر اس میں کوئی چیز کسی بھی سننے والے بھائی کو سمجھ نہ آئی ہو تو یہ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے اسکرین کے اوپر، آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے مزید تفصیل بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ کوئی چیز اگر شک و شبہ میں مبتلا کرے تو آپ اس کا حل پوچھ سکتے ہیں۔ واجبات میں سے 7واں واجب اور آج کی اس ویڈیو کا پہلا، مجموعی طور پر 7واں، کل 14 ہیں، کل 14 واجبات ہیں اور واجبات 6 بیان ہو چکے ہیں۔ 7واں وہ ہے نماز کے جتنے ارکان ہیں ان میں ترتیب کو قائم رکھنا۔ نماز میں جتنے ارکان ہیں ان میں ترتیب کو قائم رکھنا۔ مثلاً سورہ فاتحہ پہلے پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد قرات کی جاتی ہے، اس کے بعد رکوع ہے، رکوع کے بعد قومہ ہے، قومے کے بعد سجدہ ہے، سجدے کے بعد جلسہ ہے، جلسے کے بعد پھر سجدہ ہے۔ یہ ترتیب ہے ارکان کی۔ تو یہ ترتیب قائم رکھنا، ہر رکن اپنی اپنی جگہ پر ادا ہو، یہ بھی نماز کے اندر واجب ہے۔ یہ بھی ارکان کی ترتیب، یہ بھی نماز کے اندر واجب ہے۔ مجموعی طور پر 7 اور اس ویڈیو کا پہلا واجب ہو چکا۔ نمبر 2، دوسرا واجب تمام ارکان کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، اور اس کو کہا جاتا ہے تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع میں جب آدمی گیا ہے تو اس طرح جائے کہ اس کا بازو، اس کی ٹانگیں، اس کی کمر، وہ سارے اعضاء اچھی طرح اپنی اپنی جگہ پہ آ جائیں۔ اس کے بعد جب وہ رکوع سے کھڑا ہو تو اس طرح کھڑا ہو کہ اس کا پورا وجود صحیح طور پر اور اس کے سارے اعضاء اپنی اپنی جگہ آ جائیں، اور پھر وہ سجدے میں جائے تو سجدہ اس طرح کرے کہ تمام جسم کے ارکان اپنی اپنی جگہ پہ آ جائیں، جسم کے تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ پہ آ جائیں، پھر تسبیحات پڑھے، پھر اٹھے، جلسہ بھی ایسا ہی کرے۔ تو تمام ارکان کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، یہ تعدیل ارکان کہلاتا ہے۔ یہ بھی واجب ہے، یہ بھی واجب ہے۔ یہاں میں ایک مختصر سا حوالہ بھی عرض کرتا چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تو ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے نماز پڑھی، اور انہوں نے بہت جلدی میں نماز پڑھی کہ کوئی رکن پورا ادا ہوا اور کوئی رکن پورا ادا نہیں بھی ہوا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے، اسی طرح پھر پڑھی، پھر آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ تیسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے تو ایسے ہی آتی ہے، تو اس میں کیا کمی ہے، آپ مجھے بتا دیجئے تاکہ میں اس کے مطابق پڑھا کروں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سارے ارکان اطمینان کے ساتھ ادا کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور فرمایا اس طرح نماز پڑھا کرو۔
تو یہ تعدیل ارکان ہے، اطمینان کے ساتھ تمام ارکان اپنی اپنی جگہ پورے پورے ادا ہوں۔ تیسرا واجب مجموعی طور پر 9واں ہو جائے گا، وہ ہے قاعدہ اولا۔ قاعدہ اولا کیا ہے؟ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں 3 رکعت والی، جیسے مغرب کی نماز ہے، جیسے وتر کی نماز ہے، تو یا ہم نماز پڑھ رہے ہیں 4 رکعت، جیسے ظہر ہے اور عصر ہے اور عشاء ہے اور نوافل ہیں اور بھی، تو اگر ہم 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں سجدوں کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر ہم التحیات پڑھتے ہیں۔ یہ جو ہم بیٹھ جاتے ہیں نا 2 سجدوں کے بعد، دوسری رکعت میں 2 سجدوں کے بعد جو ہم بیٹھ جاتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے قاعدہ، اور قاعدہ اولا یعنی یہ پہلی دفعہ ہم بیٹھے ہیں۔ پھر ایک قاعدہ اخیرہ بھی آتا ہے، اگر ہم 3 رکعت پڑھ رہے ہیں تو تیسری رکعت میں ہم بیٹھ جائیں گے، اور 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو چوتھی رکعت میں بیٹھ جائیں گے، لیکن یہ قاعدہ اولا ہے۔ یہ جو قاعدہ اولا ہے تو یہ قاعدہ اولا یہ بھی واجب ہے، اور کتنا واجب ہے؟ تشہد کی مقدار بیٹھنا، کہ جتنی دیر میں تشہد پڑھا جاتا ہے اتنی دیر بیٹھنا واجب ہے۔ یہ ہو گیا آج کا تیسرا واجب۔ لیکن قاعدہ اولا یعنی اگر ہم 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں جب ہم دوسری رکعت میں بیٹھیں گے، یہ ہم پہلی دفعہ بیٹھ رہے ہیں، دوسری رکعت میں 2 سجدوں کے بعد جب ہم بیٹھے ہیں، یہ ہم پہلی دفعہ بیٹھ رہے ہیں، اس کو قاعدہ اولا کہا جاتا ہے، یہ واجب ہے۔ چوتھا واجب مجموعی طور پر 10واں واجب، تشہد پڑھنا یعنی التحیات کا پڑھنا۔ قاعدہ اولا ہو یعنی دوسری رکعت میں ہم بیٹھے ہیں، یا تیسری رکعت میں ہمیں بیٹھنا پڑا اور ہم تیسری رکعت میں بیٹھے ہیں، یا چوتھی رکعت میں ہمیں بیٹھنا پڑا اور ہم بیٹھے ہیں، جب بھی ہم بیٹھے ہیں، جب بھی ہم قاعدے میں تشہد میں التحیات میں بیٹھے ہیں، تو اس میں تشہد کا پڑھنا، اور تشہد کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ آخر تک پڑھنا، یہ تشہد کہہ لیجئے اس کو، اور اس کو التحیات کہہ لیجئے، اس کا پڑھنا ہر رکعت میں، چاہے ہم دوسری رکعت میں بیٹھیں اور چاہے ہم تیسری رکعت میں بیٹھے ہوں یا چوتھی رکعت میں بیٹھے ہوں، جب بھی ہم التحیات میں بیٹھے ہیں، قاعدے میں بیٹھے ہیں، تو اس میں التحیات تشہد کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ یہ 4 واجبات ہو چکے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں صرف یہ 4 واجبات ہی آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ بقیہ جو واجبات ہیں 4 مزید، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان